رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فضیلت اہمیت قرآن و حدیث میں بہت واضح طور پر بتائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا پیارا اجر دے رہا ہے، یعنی اپنا ساتھ دے رہا ہے۔ اللہ کا ساتھ جس کے ساتھ ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دو چیزیں نہ بتا دوں جس سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وضو کامل کرنا، یعنی ناگواری کی حالت میں وضو کرنا مشکل ہے، نماز کی طرف دوڑ لگانا مشکل ہے، اور پھر نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مشکل ہے، اور جن لوگوں نے اس پر صبر کیا اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیں نا، ان تینوں کنڈیشنز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شیطان کو اسٹرانگ کر کے ہمارے اوپر بھیجا ہے، یعنی جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کو بہت الکسی آتی ہے، سستی آتی ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہزاروں قسم کے وسوسے آتے ہیں، اور پھر جب جماعت کے لیے آپ نماز پڑھنا چاہیں تو پھر انسان کو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اتنی دور مسجد ہے کون جائے۔ اس تین چیزوں پر جس نے صبر کر لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشری سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کی جان لے لی میرے حکم سے؟ وہ کہتے ہیں جی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا جب تم جان نکال رہے تھے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں واپس اللہ ہی کی جانب لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، یعنی جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم رائٹ اوے فوراً ہی ہمارے منہ سے نکلتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے، اس کے معنی یہی ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہیں، تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو کلمہ ہے یہ صرف مرنے کے لیے نہیں پڑھنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلمات کو جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی مصیبت آئے آزمائش آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ان کلمات کا سہارا لیا ان کی پریشانیوں کو میں دور فرما دوں گا۔ یعنی صبر کرنے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بڑے بڑے انعامات دے رہا ہے، یعنی روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب صبر کرنے والوں کو بلائے گا اور ان کے انعامات اور اجر سے ان کو نوازے گا تو بندہ اس وقت یہ پچھتائے گا کہ میری ہر آزمائش میں میں نے صبر کیوں نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور دین کی بھلائی مل گئی، اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں: شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، ہر تکلیف پر صبر کرنے والا جسم، اور ایسی شریک حیات جو اپنی جان اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرتی ہو۔ ہر انسان پر کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں دل کو صبر و شکر کرنے کا حکم دینا اور صبر کرنے والوں کو انعامات سے نوازنے کی خوشخبری سنا دینا، بس صبر کرنے والوں کے لیے اجر ہی اجر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے صبر بخشے گا، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش کوئی نہیں۔ یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توفیق بھی دیتا ہے اور اپنا ساتھ بھی دیتا ہے اور اپنی رحمتوں کے دروازے کھول بھی دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کسی کو دیکھے جس کے پاس مال دولت یا جسمانی بناوٹ شکل صورت بہت اچھی ہو، یعنی اس سے بہت خوبصورت اور بڑا ہو، اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی حرص پیدا یا شکایت پیدا ہو، تو اسے چاہیے کہ کسی ایسے بندے کو دیکھے جو ان چیزوں میں اس سے ذرا کم تر ہو، تو آپ کے حرص کے بجائے آپ کے دل میں صبر و شکر پیدا ہوگا۔
حضرت صہیب سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو خوشی راحت ملتی ہے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے، لیکن اگر اسے کوئی تکلیف دکھ پریشانی ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کے اگر فیصلے کو فیصلہ سمجھے اور اس پر صبر کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی نقصان میں مبتلا ہو اور کسی سے اس کا اظہار نہ کرے، یعنی واویلا نہ مچائے، شکوہ نہ کرے، تو اللہ کا ذمہ ہے کہ اس کو بخش دے۔ ذمے کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری، اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ نہ یہ چھوٹا کوئی اجر ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے کہ کوئی بھی اگر صبر کرتا ہے میری طرف سے پریشانی اور مشکل اور آزمائش پر آنے کے بعد، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو بخش دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب قسم کے، ہر قسم کے احساسات سے عاری ہے۔ وہ کسی کو آزمائش یا پریشانی میں مبتلا کرنے کے بعد وہ یہ احساس نہیں رکھتا کہ کیونکہ میرا بندہ پریشان ہے تو میں اس کے اوپر سے پریشانی ٹال دوں یا اپنے فیصلوں کو بدل دوں۔ جو فیصلے ہیں وہ اٹل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجر اسی چیز میں رکھا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں رک جاؤ تو رک جاؤ، بس میرے کہنے سے یہ دنیا کو اگر تم رب چاہی بنا لو گے تو آخرت تمہاری من چاہی ہوگی۔ کیونکہ دیکھیے یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی اور بری تقدیر دونوں ہیں۔ ان پر صبر کرنا، ان پر شکر ادا کرنا، یہی ایک مومن کا بہت بڑا درجہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کا ہر حال میں صبر کرے اور شکر کرے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جب بھی کوئی تکلیف، بیماری، فکر، غم یا آزمائش پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا اگر وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش اور پھر ان پر صبر اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے بڑی خوبصورتی سے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، دشمنوں کے خوف سے، بھوک سے، مال سے، جان سے، نفس سے، پھلوں سے، تنگی کر کے، رزق کو روک کے، زیادہ رزق دے کے، تو ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ ان کے درجات بلند ہو گئے۔ در حقیقت اس دنیا میں انسان پر پہنچنے والی تکلیف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، لیکن اس صورت میں جب بندہ مومن صبر کرے، واویلا نہ مچائے، ناشکری نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہر وقت شکر کا سجدہ ادا کرے، یعنی جو ناشکری کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے، وہ اپنے گناہوں کے بوجھ کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے، صبر کیجئے، واویلا نہ مچائیے، نہ کسی سے شکوہ شکایت کریں، کیونکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہی دیتا ہے اور وہی دور بھی کرے گا۔ ایک بڑا پیارا قول ہے، صبر ہزاروں عبادتوں کی ایک عبادت ہے، جس سے انسان روحانی اعتبار سے ترقی کرتا ہے اور وہ وہاں جہاں پہنچتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام رکھا ہوتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو آزمائش اور پریشانی سے بچائے اور اس پر اگر وہ آ جائے تو اس پر صبر کرنے والا بنائے، اور بے صبری اور ناشکری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔